بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پانی پی سکتے تھے عباس مگر صبر کیا پانی چلو میں لیا بھری پھینک دیا وہ تو انسان تھے رہوار نے پانی نہ پیا ارے مر کے یوں جیتے ہیں جس طرح سے عباس جیا تو زندگی جیتے ہیں کیسے یہ قرینہ سیکھیں جتنی قومیں ہیں وہ عباس سے جینا جتنی قومیں ہیں وہ عباس سے جینا سیکھیں. صلوات. سلام سماعت کرنے کا. مجلس شہ میں میرا برسرے منبر ہونا مجلس شہ میں میرا برسرے ہونا اس کو کہتے ہیں نصیبوں کا سکندر ہونا مجلس شہ میں میرا برسرے درکار ہو دنیا میں ابو ذر ہونا
کو درکار ہو دنیا میں ابو ذر ہونا، اس کو لازم ہے غلام درے حیدر ہونا، مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا، پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی، پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی، اتنا آسان تو نہیں نفس پیمبر ہونا، مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا، غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت، غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت، قطرے آب کو سکھلا دیا گوہر ہونا، مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا، زخم کھا کے بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زخم کھا کے بھی جو قاتل کو پلائے شربت، فریب دیتا ہے اسے ساقیے کوثر ہونا، مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا، عمر بھر غیرت انسان کو ڈسے گا یہ خیال، عمر بھر غیرت انسان کو ڈسے گا یہ خیال، بنت زہرا تیرا بلوے میں کھلے سر ہونا، مجلس شہ میں میرا مرثیے کے چند بند سماعت فرمائے گا۔ سلوات منظر اس وقت کا ہے کہ جب بی بی زینب مولا عباس کے لاشے کے پاس آئی ہیں شام غریبہ، سماعت فرمائے گا۔ نہر پر حضرت عباس کے لاشے کے قریب، نہر پر حضرت عباس کے لاشے کے قریب، ایک بہن خستہ تنو کشتہ جگر خفتہ نصیب، بے نوا بے کسو بے پردہ لاچار غریب، لیکن اس پر بھی محمد کے گھرانے کی نقیب
زرد چہرے پہ ہے بکھرے ہوئے بالوں کی نقاب، جیسے جزدان میں لپٹی ہوئی عصمت کی کتاب، جیسے جزدان میں لپٹی ہوئی عصمت کی کتاب، جا بجا جسم پہ ہے خون کے دھبوں کے نشان، جیسے پیری میں اٹھائے ہو کوئی لاش جوان، بند آنکھیں ہیں کمر خم ہے تو خاموش زبان، جس کا منہ دیکھ کے رہ جاتے ہیں طفل نادان، کون بی بی ہے جو اس طرح سے جا کھوتی ہے، جس طرح بھائی کے لاشے پہ بہن روتی ہے، جس طرح بھائی کے لاشے پہ بہن روتی ہے، محویت کا ہے یہ عالم کے نظر ہٹتی نہیں، چومتی ہے کبھی شان تو کبھی جھک کے جبین، کبھی تھراتا ہے لاشا کبھی مقتل کی زمین، خوف ہے عرش الہی نہ الٹ جائے کہیں، خوف ہے عرش الہی نہ الٹ جائے کہیں، لاش عباس پہ یہ دختر حیدر تو نہیں، دیکھیے دیکھیے یہ زینب مضطر تو نہیں، دیکھیے دیکھیے یہ زینب مضطر تو نہیں، رو کے کہتی ہے اٹھو صاحب شمشیر اٹھو، حیدر عصر اٹھو وقت کے شبیر اٹھو، آل تطہیر کی سوئی ہوئی تقدیر اٹھو، کاٹ دو عابد دلگیر کی زنجیر اٹھو، آگ ہی آگ ہے بھڑکی ہوئی خیموں میں تمام، چھن گئی سر سے ردا جاتی ہوں میں سوئے شام، چھن گئی سر سے ردا جاتی ہوں میں سوئے شام، میرے عباس قیامت ہے بپا تیرے بعد، لٹ کے برباد ہوئی آلے با تیرے بعد، مٹ گئی دنیا سے اب رسم وفا تیرے بعد، خاک ہے دنیا میں جینے کا مزہ تیرے بعد، خاک ہے دنیا میں جینے کا مزہ تیرے بعد، میرے عباس دعا مانگو کہ مر جائے بہن، کہ بیووں کو یتیموں کو کہاں جائے بہن، لے کے بیووں کو یتیموں کو کہاں جائے بہن، بے حضرت نعرے سلوات۔
تشنا لبی سے ایسی وغا کر گئے حسین، تشنا لبی سے ایسی وغا کر گئے حسین، مٹی زمین کی خاک شفا کر گئے حسین، مٹی زمین کی خاک شفا کر گئے حسین، اٹھا جو کربلا سے تو کوثر سے جا ملا، پانی کو وہ مزاج عطا کر گئے حسین، تشنا لبی سے ایسی وغا کر گئے حسین۔ نعرہ صلوات۔ سلام کی چند اشعار پیش۔ روکے گا رب ضرور گناہ گار دیکھ کر، 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 پر جانے دے گا شہ کا عزادار دیکھ کر، روکے گا رب ضرور گناہ گار دیکھ کر، عشق علی میں لوگوں نصیری بھی مت بنو، عشق علی میں لوگوں نصیری بھی مت بنو، نفرت علی کو ہوتی ہے، نفرت علی کو ہوتی ہے یہ پیار دیکھ کر، روکے گا رب ضرور گناہ گار دیکھ کر، ہم کلمہ گو سے اچھے ہیں ہر قوم کہتی ہے، ہم کلمہ گو سے اچھے ہیں ہر قوم کہتی ہے، بنت نبی کی قبر کو مسمار دیکھ کر، روکے گا رب ضرور گناہ گار دیکھ کر، کہتی ہے ماں خدا کرے بڑھ جائے اور مرض، کہتی ہے ماں خدا کرے بڑھ جائے اور مرض، مجھ کو غم حسین میں بیمار دیکھ کر،
روکے گا رب ضرور گنہگار دیکھ کر. ہم تو خدا کی یاد میں جاتے ہیں اس کے گھر. ہم تو خدا کی یاد میں جاتے ہیں اس کے گھر. پر یاد علی کی آتی ہے دیوار دیکھ کر. روکے گا رب ضرور گنہگار دیکھ کر. جنت میں اپنے ساتھ رکھیں گے کسے علی. جنت میں اپنے ساتھ رکھیں گے کسے علی. یہ فیصلہ تو ہونا ہے کردار دیکھ کر. روکے گا رب ضرور گنہگار دیکھ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین حضرات السلام علیکم. حضرات مولانا صاحب اجازت طلب کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں. 4 مصرعے ملاحظہ فرمائے گا طور خاص دیکھیے گا. اچھا. تبھی تو دل سے نکالا اسے کلام سے بھی. بطور خاص کہ تبھی تو دل سے نکالا اسے کلام سے بھی. کہ آشنا ہو وہ شاعر کے انتقام سے بھی. کہ آشنا ہو وہ شاعر کے انتقام سے بھی. تیسرا چوتھا مصرعہ بطور خاص ملاحظہ فرمائے گا. تم اس کا نام لکھو میم نون الف فے قاف. تم اس کا نام لکھو میم نون الف فے قاف. اسے نجف سے عقیدت ہے اور شام سے بھی. اسے نجف سے عقیدت ہے اور شام سے بھی. 4 مصرعے امام حسین علیہ السلام کی شان میں بطور خاص ملاحظہ فرمائے. ایک باواز ولد نعرہ صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات. وزن کلام پاک کا حامل حسین ہے. ایک نعرہ صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات. کہ وزن کلام پاک کا حامل حسین ہے. مثل رسول دین میں شامل حسین ہے. وزن کلام پاک کا حامل حسین ہے.
مثل رسول دین میں شامل حسین ہے، وقت نماز عصر یہ ہاتف نے دی صدا، صبر و رضا کی آخری منزل حسین ہے، صبر و رضا کی آخری منزل حسین ہے، وقت نماز عصر یہ ہاتف نے دی صدا، صبر و رضا کی آخری منزل حسین ہے، صبر و رضا کی ایک نعرہ صلوات۔ ایک مطلع اور 3-4 شعر کی زحمت ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ابھی ہمارے کانپور میں ایک مصرع طرح ہوئی تھی کہ ہے لئیں خاموش بنت مرتضیٰ کے سامنے، مصرع طرح تھی زینب ڈے پہ کہ ہے لئیں خاموش بنت مرتضیٰ کے سامنے، ایک مطلع اور چند اشعار ملاحظہ فرمائیے گا۔ ایک اور باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ۔ مطلع ملاحظہ فرمائیے گا۔ آ گئے میدان میں سب مرتضیٰ کے سامنے، بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ آ گئے میدان میں سب مرتضیٰ کے سامنے، چپ رہے تھے جو منافق مصطفیٰ کے سامنے، آ گئے میدان میں سب مرتضیٰ کے سامنے، چپ رہے تھے جو منافق مصطفیٰ کے سامنے۔ اور شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ غرق ہو جانے سے پہلے خود کہا فرعون نے، بطور خاص کہ غرق ہو جانے سے پہلے خود کہا فرعون نے، جھوٹی ہے میری خدائی اس خدا کے سامنے، جھوٹی ہے میری خدائی اس خدا کے سامنے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ کس قدر انکار بیعت تھا علی کے خون میں، کس قدر انکار بیعت تھا علی کے خون میں، کر دیا صغر نے ثابت حرملا کے سامنے، کس قدر انکار بیعت تھا علی کے خون میں، کر دیا صغر نے ثابت حرملا کے سامنے۔ اور یہ بھی شعر مزہ فرمائے اچھا کہ لہجہ حیدر سے بے حد ڈر گیا تھا اس لیے، لہجہ حیدر سے بے حد ڈر گیا تھا اس لیے، ہے لئیں خاموش بنت مرتضیٰ کے سامنے، ہے لئیں
خاموش بنتے مرتضیٰ کے سامنے. اور آخری شعر کی زحمت کہ یاد کر کے بھائی کو رو اے بہت تھے شاہدین. یاد کر کے بھائی کو رو اے بہت تھے شاہدین. ہو گیا پامال قاسم جب چچا کے سامنے. یاد کر کے بھائی کو. اور مقطع مولانا فرمائے گا حضرات کہ داہنے ہاتھوں میں اپنے نام اعمال ہوں. داہنے ہاتھوں میں اپنے نام اعمال ہوں. حشر میں جب ہوں ثمر ہم کبریا کے سامنے. کہ داہنے ہاتھوں میں اپنے نام اعمال ہوں. حشر میں جب ہوں ثمر ہم کبریا کے سامنے. بہت بہت شکریہ حضرات. اس کی روشنی کچھ کم نہیں ہو سکتی، نیچے سے آنکھوں پڑتی ہے. یہ لائٹنگ جو ہے نا یہ مووی والی کی بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. اس سے تھوڑا سا ذرا نیچے بھی ہو جائے. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطہا ویاسین ورحمت للعالمین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی القرآن الحکیم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات. ارباب آل عمران 2000 امام صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیہ کریمہ سے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. علی کا خاموش ذاکر جسے ہم قرآن کہتے ہیں. اور اس قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں. اسی قرآن میں آدم کی آدمیت بھی ہے. اسی قرآن میں
موسیٰ کی ہیبت بھی ہے، اسی قرآن میں عیسیٰ کا زہد بھی ہے، اسی قرآن میں جناب ابراہیم کی خلت بھی ہے، اسی قرآن میں پھولوں کا بھی تذکرہ ہے، اسی قرآن میں کانٹوں کا بھی تذکرہ ہے، اسی قرآن میں نمل کا بھی تذکرہ ہے، اسی قرآن میں اصحاب کہف کا بھی تذکرہ ہے، اسی قرآن میں نمرود کا بھی واقعہ موجود ہے، اسی قرآن میں فرعون کا بھی تذکرہ موجود ہے، اسی قرآن میں جناب یوسف کا بھی قصہ موجود ہے، اور اسی قرآن میں اس قید خانے کے واقعات کا بھی تذکرہ موجود ہے، اسی میں وہ جناب یوسف نے جو خواب کی تعبیر جو بیان کی تھی اسے تعبیر جو دی ہے اس کے بھی تذکرہ موجود ہے، اسی میں یوسف کا بھی تذکرہ موجود ہے، اسی میں اس بچے کا بھی تذکرہ موجود ہے، اور اسی میں اس زلیخا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اس قرآن میں سب کچھ ہے، اور فضیلت آل محمد سے قرآن بھرا پڑا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فضیلت کا ایک سمندر ہے، اور اس فضیلت کے سمندر میں جانا اور اس میں سے کچھ حاصل کرنا یہ توفیق کے اوپر، ظرف کے اوپر ہے۔ جیسے سمندر جو لہریں مار رہا ہے اس میں اگر ایک سوئی ڈال دیں آپ تو ظاہر ہے کہ کیا اندازہ ہوگا، لیکن اس سوئی کے ناکے میں جتنی گنجائش ہے اتنا تو سمندر سے حاصل ہی کر لے گا۔ بس یہی حضور والا ہے کہ کشتی ذہن کو کمال مصطفیٰ کے سمندر میں ڈال دو، جتنا ظرف ہے اتنا لے لے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد سے۔ تو قرآن میں سب کچھ موجود ہے، اور آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہماری قوم بڑی حساس ہے، اور ہم نے جو آل محمد سے محبت کی ہے بغیر معرفت کے نہیں کی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں معرفت حاصل، اما جب تک معرفت نہ ہوتی محبت ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے ذوالشیرہ کا واقعہ بیان کیا بغیر کسی نام کے، آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی، ایک کیف طاری ہو گیا، اور ذہن آپ کا اس طرح متوجہ ہو گیا اور خوش ہوئے آپ۔ میں نے نام نہیں لیا، ذاکر نام نہیں لیا۔ تو جب تک کہ آپ کو معرفت نہیں تھی اس وقت تک آپ نے محبت کا ثبوت دیا کیوں؟ غدیر میں ہم نے صرف غدیر کا واقعہ بیان کیا، غدیر ہم نے بیان کی، غدیر پر آپ خوش ہو گئے۔ کیوں خوش ہو گئے؟ اس لیے کہ آپ کو غدیر کی معرفت تھی، تو معرفت پہلے ہوئی ہے، محبت بعد میں ہوئی ہے۔ جتنے بھی واقعات آپ دیکھیں جہاں کے اوپر معرفت بھی ہے اور محبت بھی ہے، ہماری قوم حساس ہے، حساسیت رکھتی ہے، جتنی جیسی معرفت ہوتی ہے ویسی ہی محبت ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آپ دیکھیں کہ انسانیت اور مذہب یہ دو چیزیں ہیں، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ الگ نہیں ہیں۔ دیکھیے آج تو آپ جانتے ہیں میں مسجد والا ملا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آج ذرا سا ہٹ کے میں مجلس والا ممبر استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ ممبروں کو بھی لوگ تقسیم کر دیا ہے۔ مسجد کا ممبر اور ہے، مجلس کا ممبر اور ہے، جبکہ بغیر فضیلت آل محمد کے نہ وہاں مکمل خطبہ ہے نہ یہاں مکمل ہے۔ وہ تفریق کرنا بیکار ہے، سمجھے آپ؟ لیکن بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ وہاں فضائل ہیں یا وہاں مسائل ہیں یا فضائل ہیں۔ اما میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت کیا ہے کہ بغیر فضائل کے مسائل تو ہو ہی نہیں سکتے، جب تک کہ فضائل نہ ہو مسائل نہیں ہوتا۔ تو حساس مجمع ہے، انسانیت اور مذہب یہ دو چیزیں ہیں، لفظیں دو ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں میں معنویت ہے، ایک ہی بات ہے۔ جہاں انسانیت ہے وہاں مذہب ہے، اور جہاں مذہب ہے وہاں انسانیت ہے۔ انسان کا عمل خیر اسی دو چیزوں کے اوپر منحصر ہے، یا تو انسان کا عمل خیر انسانیت کی بنیاد پر ہوتا ہے یا مذہب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ تیسری کوئی شکل نہیں ہے، اور روز آپ کرتے ہیں. آپ دیکھیں سڑک کے اوپر ایک ضعیف انسان کھڑا ہوا ہے، آنکھوں سے معذور ہے. آپ آگے بڑھتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں سڑک کراس کر دوں. آپ گئے، جانے کے بعد آپ نے نام تو نہیں پوچھا کہ نام تمہارا کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، مذہب کیا ہے، فرقہ کیا ہے، کچھ نہیں پوچھا آپ نے. آپ نے ہاتھ پکڑا اور سڑک کے کنارے اس پار آپ نے اسے پہنچا دیا. یہ مذہب کی بنیاد پر ہے یا انسانیت کی بنیاد کے اوپر؟ یہ انسانیت کی بنیاد کے اوپر ہے. یہ عمل خیر جو ہے وہ انسانیت کی بنیاد کے اوپر ہے. تو انسان کتنے عمل ایسے کرتا ہے عمل خیر جو انسانیت کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ تو عمل خیر انسانیت کی بنیاد پر ہوگا یا مذہب کی بنیاد پر ہوگا؟ اب ہم اسے آل محمد کے سیرت میں تلاش کریں اور آپ دیکھیں کہ وہاں انسانیت تھی یا مذہب تھا. ظاہر ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ انسانیت اور مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے. جو عمل ہوتا ہے انسانیت میں ہوتا ہے یا مذہب میں ہوتا ہے. مذہب ہی کا نام انسانیت ہے، انسانیت ہی کا مذہب نام. تو پیغمبر اسلام سے بات شروع ہوتی ہے کہ جہاں انسانیت کا نمونہ آل محمد نے دکھایا ہے اور پیغمبر اسلام دکھایا ہے. وہ ضعیفہ والا واقعہ کیا پکوڑا ڈالتی تھی کسے نہیں معلوم ہے، اور اس کے بعد سے آپ گئے ہیں عیادت کے لیے گئے ہیں. آل محمد کا یہی تو کمال ہے کہ آپ نے انسانیت کی بنیاد کے پر وہ کام انجام دیا ہے کہ جہاں پیغمبر اور آل پیغمبر کے اوپر ہاتھوں پر بیعت کرتی ہے اور اس کے بعد سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہے. ضعیفہ کے بعد جاتے ہیں، واقعہ آپ کے پاس سنا ہوا ہے، صرف تمثیل کے لیے اور عرض کر رہا ہوں. گئے، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کلمہ پڑھو، کچھ نہیں کہا. کہا ہو تو آپ مجھے بتائیں. کوئی تبلیغ نہیں، کچھ نہیں کہا. وہ یہی کہہ رہی تھی نا کہ آپ آئے ہیں اور آنے کے بعد مجھ سے بدلہ لینے. کہا نہیں، میں تو عیادت کے لیے آیا ہوں. یہ انسانیت ہے کہ اس کا مذہب کچھ اور ہے، اس کا مذہب کچھ اور ہے، حضور کا مذہب کچھ اور ہے. مذہب نہیں بلکہ انسانیت تھی. میں تو تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں تو تیری عیادت کے لیے آیا ہوں. یہ انسانیت کا تقاضا تھا. جب انسانیت کا تقاضا ہوتا ہے تو ایک مرتبہ وہی ضعیفہ کہتی ہے کہ میں نے تو ایسا سنا تھا ویسا سنا تھا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم ایک سچے انسان اور مکمل کامل انسان ہو. اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے تیار ہوں. یہ انسانیت کی بنیاد کے اوپر آل محمد نے تبلیغ کی ہے اور انسانوں کو مسلمان بنا دیا ہے، مسلمانوں کو سلمان بنا دیا ہے. یہ انسانیت کا کمال تھا حضور والا. مذہب لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ کہا، سب کچھ کیا حضور والا. لیکن ایک پیغمبر کا اور آل پیغمبر کا رخ یہ بھی تھا کہ انسانیت کی بنیاد کے اوپر انہوں نے مذہب کی تبلیغ کی ہے اور انسانوں کو مسلمان بنایا ہے. ویسے جانوروں کو جو ہے آپ نے انسان بنایا ہے. اب آپ دیکھیں کہ دوسری تصویر آپ دیکھیں، مولائے کائنات، صلوات پڑھیں محمد والے. مولائے کائنات کہ جس کے سامنے وہ ابن ملجم آتا ہے اور آپ اس کا ہاتھ کسا ہوا، مشکیں کسی بھی ہے، آپ نے اسے کھلوا دیا اور اس کے بعد سے پیاسا تھا اسے پانی پلایا. یہ مذہب کی بنیاد پر تھا یا انسانیت کی بنیاد پر تھا؟ اور یہی وہ انداز، یہی وہ فعل ابن علی ابن ابی طالب کا تھا کہ آپ نے پوچھا، صلوات پڑھے محمد علیہ، کہا اس نے، پوچھا مولا نے کہ میں نے تیرا کیا قصور کیا تھا؟ سارے واقعات ہیں، مجھے تو صرف ایک مثال دے کے اور آگے بڑھتے لینا ہے. تو اس نے یہی کہا تھا کہ جسے جہنم گھسیٹ لائے اسے کیا کرے. لیکن انسانیت کی بنیاد کے اوپر جو ظالم تھا، جو قاتل تھا، سامنے آتا ہے. انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ بھائی مذہب کا تقاضا تو یہ تھا کہ سزا دیتے نا، لیکن انسانیت کا تقاضا تھا کہ اس کے مشکیں کھول دو، اگر یہ پیاسا ہے تو اسے پانی پلا دو. حسین ابن علی نے جناب حور کو جو پانی پلایا ہے انسانیت کی بنیاد پر پلایا ہے. اگر انسانیت کے بنیاد پر پانی نہ پلائے ہوتے، جانوروں تک کو
تو یہ صورتحال نہ ہوتی کہ پھر وہ ہر نہ ہوتا، بلکہ ظاہر ہے کہ دشمن اسلام ہوتا۔ وہ شامی جو امام دوم کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد سب و شتم کرتا ہے، امام خاموش رہے اور پوچھتے ہیں کوئی دلیل نہیں دیا آپ نے، کسی نے کوئی دلیل دی ہو مذہب کے سلسلے میں تو آپ بتائیں مجھے ان واقعات میں آپ۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پریشان حال ہے، تیری پریشانی کیا ہے؟ اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلائیں تیار ہے، اگر مقروض ہے تو قرض ادا کروں گا، اگر مہر کا مسئلہ ہے تو میں مہر ادا کر دوں گا، سواری نہیں ہے تو سواری دے دوں گا، گھر کا انتظام نہیں ہے تو میں گھر کا تیرے انتظام بھی کر دوں گا۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا، سب و شتم کیا تھا۔ پرانے انسانوں کی اور طاغوتی طاقتوں کا یہ انداز ہمیشہ رہا، عادت رہی ہے کہ آل محمد پر سب و شتم کرتے رہے ہیں۔ وہ جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، وہ حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ میں نے تو اتنا سب و شتم کیا ہے، برائی کی ہے، اور یہ نواس رسول کہتا ہے جب شام سے آیا تھا تو بدترین دشمن تھا، لیکن اب جب میں جا رہا ہوں مدینے سے واپس تو ہاتھ لائیے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے جا رہا ہوں۔ یہ بیعت انسانیت کی بنیاد پر تھی یا مذہب کی بنیاد پر تھی؟ اگر آج دنیا انسانیت کا دامن چھوڑ دے گی، کتنا ہی مذہب کیوں نہ ہو، وہ مذہب ہی نہیں ہو سکتا ہے، وہ جانور ہوگا۔ اگر انسانیت ہوتی تو انسان حالت نماز میں انسان کا خون نہ بہاتا، نمازی کا خون نہ بہاتا، روزے دار پر ظلم و ستم نہ کرتا، اس لیے کہ مذہب تو ہے، برائے مذہب ہے، لیکن انسانیت نام نہیں چیز ہے۔ جب تک کہ انسانیت نہیں ہوگی مذہب کا نام ہی وجود ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کار خیر جو ہے بغیر انسانیت کے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ساری شکلیں آپ کے سامنے موجود ہیں، دنیا میں انسانیت کا آج فقدان ہے، اسی لیے انسان پریشان ہے، اور ساری دنیا میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے حضور والا۔ تو یہ انسانیت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا کون سی آپ کے سامنے مثال دوں، پورا یہ موضوع ہے، لیکن میں اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں آپ کے سلسلے میں عرض کروں گا۔ اور اس سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں اور ذکر کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ عزاداری آج پورے ہندوستان میں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے، جہاں نئی شیعہ ہیں، مگر میری فکر ہے، سوچئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ عمل کیجئے گا، آپ فکر ہے، سوچئے گا، اس کے بعد نتیجہ آپ خود نکالیے گا۔ آج عزاداری کی یہ شکل ہے، تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ یہ طاغوتی طاقتیں ہیں، انہیں ہوشیار ہو جائیے، سمجھ جائیے، طاغوتی طاقتیں ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ عزاداری کو نہیں مٹا سکتے ہیں، لہذا عزاداری میں کوئی ایسی جدت، کوئی ایسی نئی بات پیدا کرو جو خلاف ادب اور خلاف احترام ہو۔ میں پڑھتا ہوں، آپ ذہن میں اپنی ان تصویروں کو لاتے جائیے جو آپ دیکھتے ہیں، جس کو آپ کو محسوس نہیں کیا ہے۔ پرانے طرز سے جو انداز بزرگوں کا ہے، جیسے سادگی سے عزاداری ہو رہی تھی اسی طریقے سے عزاداری ہونی چاہیے۔ یہ جلوس میں ہماری تصویر، یہ چیمانی دارت، ہماری کا مطلب ہماری نہیں ہے مگر ہماری ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ زیادہ واضح نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ تصویریں جو ہماری لگائی جا رہی ہیں، چیمانی دارت، علم عباس کا، تابوت علی اکبر کا، آگے بینر کس کا لگا ہوا ہے؟ پہلے تھا یہ طاغوتی طاقتیں ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ یہ ملاؤ تاکہ ان کا بھی پرچار ہوتا رہے۔ آج آپ دیکھیں علم کی شکل بھی بدلی جا رہی ہے، ہوشیار رہیے، آپ سے پوچھا جائے گا، اور میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ حجت تمام ہو جائے، میرے کہنے کے بھی آپ کے سننے کے بھی۔ اس لیے کہ عزاداری آپ کریں لیکن ادب شرط ہے، احترام شرط ہے، تقدس شرط ہے۔ جب تک کہ تقدس نہ ہوگا اس وقت تک یہ عزاداری مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ احترام لازم ہے، احترام سے بھی۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، آج تصویریں بھی کر رہی ہیں، یہ علی کی تصویر ہے، یہ کسی بھی مسمات کی تصویر بنا دی، پردہ ڈال دیا، کس سے تشبیہ دے رہے ہو؟ یہ گناہ سمجھتا ہوں میں۔ ان کی تصویر
کیا تم ان کے عکس میں تمہاری طاقت ہے کہ اپنے عکس میں ان کی تصویر کو ان کا عکس لے لو اپنے کیمرے میں؟ اور اس کے بعد سے تصویر ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ تصویر میں نقص بھی ہوتا ہے، کمال نہیں ہوتا ہے، نقص بھی ہوتا ہے. یہ تصویریں جو لگائی گئی ہیں یہ کیسی کیسی تصویریں ہیں. لہذا ان چیزوں کو جو سادگی سے جہاں تقدس باقی رہے وہاں ویسا ہی عمل ہونا چاہیے، تاکہ کل جذبہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری عزاداری، ہماری مجلس سب سے کامیاب ہو گئی. جہاں یہ ہوا کہ سب سے کامیاب ہو گئی، سمجھو سب سے زیادہ تمہاری ناقابل قبول ہو گئی. خلوص سے امتحان کرو تو پھر دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پکارو. آج جو ہے وہ بچوں میں دیکھیں آپ، یہاں ناد علی لکھی ہے. اما ناد علی کو تو پیغمبر نے پکارا تھا. جب اس منزل میں وہاں سے جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا ناد علی مظہر جائب، اللہ کا حکم ہے کہ ناد علی یعنی علی کو پکارو. یہ دو لفظیں حضور والا ہمارے سماج میں، ایک پکارنے کی ہے، ایک بلانے کی ہے. ناد علی ہے، ندا کے معنی پکارنے کے ہیں، بلانے کے نہیں ہیں. بلایا جاتا ہے قریب کا انسان، پکارا جاتا ہے دور کا انسان. اس کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کہیں اور تھے، علی ابن ابی طالب کہیں اور تھے. بلانے میں ذریعہ ہو یا نہ ہو، پکارنے میں کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے. میں کہوں ڈاکٹر صاحب ذرا آپ فلاں کو بلا دیجئے تو یہ ذریعہ ہوا، بلوانے کا ایک ذریعہ ہوا. پیغمبر کیا کسی ذریعے کو استعمال کریں گے؟ اس لیے کہ وہ تو امت کے لیے خود ہی ذریعہ بن کے آئے ہیں. ذریعہ بنے نہیں کہ تم بلاؤ. پکارنے کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ علی کو بلانے کے لیے پکارا ہے. اور کیا عجیب صفت ہے حضور والا کہ جب مسئلہ پکارنے کا آتا ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پکارو، نہیں صفت ہی بتا دی. مظہر عجائب، دیکھو اس کو بلاؤ جو عجائبات کا مظہر ہے. اور اس کے بعد سے کہا دیکھو ایسے ویسے کو نہ بلانا، جس کو میں کہہ رہا ہوں بلا لو. تجد ہونا لگا فی النوائب، وہ مصیبتوں میں تم اسے مددگار پاؤ گے. اب سمجھے آپ کہ جبرائیل حدیث قدسی میں آگے بیان کر رہے ہیں پیغمبر کی خدمت میں کہ تم انہیں مصیبتوں میں مددگار پاؤ گے. تو ہم اتباع پیغمبر میں اگر یا علی کہہ کے بلاتے ہیں، صلوات پڑھا محمد و آل محمد. کیا ناد علی ہے؟ ارے منہ سے پڑھو، منہ سے پڑھو. گاڑی پہ بیٹھتے وقت، چلتے وقت سینے پہ لگانے سے کام نہیں چلے گا. یہ سینہ تو صرف ماتم حسین کے لیے ہے. اور اس کے بعد سے کیا ہے؟ مالک بس کہا نہیں، ابھی تو اور میں فضائل بیان کروں گا. بات کس سے ہو رہی ہے؟ گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی گفتگو نبی سے ہو رہی ہے. تجد ہو اونا لگا فی النوائب، معبود حقیقی کہہ رہا ہے اس پیغمبر سے جو پیغمبر برحق ہے. تجد ہو اونا لگا، تم مصیبتوں میں اسے، زحمتوں میں اسے مددگار پاؤ گے. اور دیکھو کل ہم غمن، ہر رنج کو، ہم اور غم کو دور کرنے والا ہے. کیا فضائل بیان کیا حضور والا. صرف یہ کہہ دیتے کہ بلاؤ ناد علی، پڑھو ناد علی، پکارو علی کو، آ جائے علی، دے دیتے علم. نہیں، فضیلت کے ساتھ. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب کا نام لو، موقع ہو تو فضیلت علی بھی بیان کرو، اس کے بعد سے پکارو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ فضیلت بیان کر کے حضور والا اب تو آپ سمجھے کہ یہ فضیلت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہے، کیا درجہ ہے.
آج تو بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہمارے جیسے ارے پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں، ہم کب تک اس کو رو گے بھیا کہ پیغمبر ہمارے جیسے؟ سنتے سنتے کان پھنس گئے، بچپنے سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کتاب میں وہی ہے، تقریر میں وہی ہے، انداز وہی ہے، نبی ہمارے جیسے۔ ارے ذرا ہوش کے ناخن لو، کتنے نبی ہیں؟ شاید یہ بھی یاد نہ ہو ہمارے جیسے نبی کہنے والوں کو۔ ہم سے پوچھو، ہمارے بچوں سے پوچھو، وہ بتائیں گے۔ اس لیے کہ یہ پاکیزہ گود کے پلے ہوئے ہیں، جب یہ آتے ہیں تو پہلے ہی ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، معصوم 14 ہے، امام 12 ہے، پنجتر 5 ہے۔ بچہ جب ہمارا کھڑا ہوتا ہے تو یا علی کہتے ہیں۔ کتنے ہیں پیغمبر؟ کہا 1,23,999 انبیاء، آخری نبی کو چھوڑ کے 1,24,000۔ اور اس کے بعد سے 313 کیسے؟ کہا بڑے نبی 5 اولی العزم۔ کبھی یہ 1,23,000 یا 1,24,000 نبیوں نے کہا ہوتا کہ ہم 313 جیسے؟ اور ہمارے آپ 313 نہ کبھی کہا ہوتا کہ ہم 5 جیسے؟ نہ 1,00,000 نے کہا 313 جیسے، نہ 313 نے کہا کہ 5 ہمارے جیسے یا ہم 5 کے جیسے۔ کسی نے، نبیوں نے کچھ نہ کہا۔ یہ آپ کیسے کہنے لگے کہ نبی ہمارے جیسے؟ نبی نے کہا ضرور، اللہ نے کہلوایا کہ کہو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن اس کا مقصد نہیں ہے میں تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن تم میرے جیسے نہیں ہو۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ وسلم۔ میں گھڑی دیکھتا جا رہا ہوں، اب گھبرائے نہیں، پریشان نہ، سال میں ایک مجلس ہوتی ہے، مطلب ہم کو پڑھنے کی یہاں پر، ویسے تو اور بھی شہزادی کی مجلسیں بھی ہوتی ہیں یہاں، اور اللہ اس مجلسوں کو کرنے والوں کو، شرکا کو، سب کو اللہ سلامت رکھے۔ اس میں صرف کوئی داد نہ دیجیے مجھ کو، کوئی تحصیل نہیں ہے، لیکن صرف ایک گزارش میں نے مسجد میں ہی کی تھی۔ اس میں بہت سے لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں، اب سوائے حسن ظن کی مجبوری ہوگی، حالانکہ مجبوری کچھ نہیں ہے، بنا لی جاتی مجبوری۔ تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوآپریٹ کریں اور یہاں پر آئیں اور مجلس میں شرکت کریں، اس لیے کہ بڑی محنت سے اس مجلس کا انتظام ہوتا ہے، مینج ہوتا ہے، اور یہ آپ کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ اس پوری ایریا میں مجلسیں تو سب جگہ ہوتی ہیں، لیکن عشرے کی حیثیت سے سورت سے صرف دیبل میں ہوتی ہیں، اور میرے خیال میں شاید 10-12-15 سال تو ہو گئے ہوں گے، 10-12 سال تو ہو گئے ہوں گے یہ مجلسیں چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ چلتی رہیں گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو میں علی کی فضیلت کا تذکرہ کر رہا تھا، اور اس کے بعد سے جب چلا یہ اور علم دیا اور سب کچھ ہوا ہو، دیکھیے لوگ کہتے ہیں آج اور کل، میرے ایک ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ آج اور کل ہی تو اسلام ہے، آج اور کل ہی تو اسلام ہے۔ قرآن سے بتا دوں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہوا، کل میں علم اس کو دوں گا۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ آج کیسا ہے اور کل کیسا ہے، اما آج اور کل کو برابر آپ سنبھال کے رکھیے، آپ کی زندگی جو ہے کیسی ہوگی، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کام ہوگی، بس اسی آج ہو کل میں رہیے، آپ آج و کل سے دور نہ جائیے گا۔ تو یہ آج و کل جو ہے یہی تو بنیاد ہے حضور والا ہے۔ تو مولا آئے اور بلایا اس کے بعد سے، اور آئے کس طریقے سے آئے کہ سلمان ابوذر مولا علی کے تاریخ میں ایک آشوب چشم تھے، ایک ہاتھ سلمان کے کندھے پر، 10 درجے کے ایمان، ایک ہاتھ 9 درجے والا، ادھر 10 درجہ ادھر 9 درجہ، ادھر 10 درجے کا ایمان ادھر 9 درجے کا ایمان، بیچ میں کل ایمان، اور آئے، اور آنے کے بعد
علم، ساری کیفیت مجھے بیان نہیں کرنا، ابھی تو مجھے آیت کے لیے ایک دو بات کہنا ہے، اس لیے کہ میرا وقت جو ہے پورا ہو جائے گا، مگر بیان کر رہا ہوں۔ علم لیا، یہ علم کو جو انجمن کے اور ہم اور آپ جو اٹھاتے ہیں، خداوند عالم ہمارے بازوؤں میں طاقت دے، خلوص دے کہ ہم علم اٹھاتے رہیں۔ علم اٹھاتے ہیں ہمارے نوجوان، اور آج میں بتاتا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہوگی، لیکن تاریخ سے ان سے بات کرنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ علم کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ علم اٹھانے والا علم کو لہراتا ہے، کبھی 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 ادھر کبھی ادھر۔ یہ تاثیر ہے خیبر کی۔ علی جب علم لے کے چلے تو خیبر کے میدان میں کبھی ادھر کیا کبھی ادھر کیا۔ علی کا کوئی فعل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جسے عبث کہا جا سکے۔ اس علم کو جو لہرا رہے تھے وہ کفر و نفاق کی جو گرد تھی اسے جھاڑ رہے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس ایک جملہ چھوڑتا ہوں خیبر کو یہاں پھر انشاءاللہ۔ یہ تو باتیں جنگ کی ہے نا، بڑا مزہ آتا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ جو اس جگہ پر خیبر پر جو واچمین بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا، کہا کہ یہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تو وہی ہے جو خیبر کو فتح کر لے گا۔ اما واچمین ہو کے جانتا تھا علی کی فضیلت، پڑھا لکھا تھا یا نہیں تھا؟ اتنا تو تھا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا۔ ابھی تک تو بڑے مطمئن تھے، اپنے علم کی بنیاد پر جانتے تھے کہ ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ علی کی صورت دیکھی، اس کے بعد کہہ دیا کہ وہ آ رہا ہے جو خیبر کے در کو اکھاڑے گا اور علم کو اس جگہ پر نصب کر دے گا۔ تو یہ علی کا کارنامہ تھا حضور والا۔ اب اس جملے کو آپ ملاتے چلے جائیے کہ فضائل آل محمد میں ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ جو وہ فضیلت آل محمد کو بیان کر سکتے ہیں۔ بس وہی سوئی کے ناکے میں قطرہ آنے کی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس دن جب گئے، دو واقعات ایسے ہیں، دو مسئلہ ایسے ہیں کہ جہاں کے اوپر علی کے سر کے اوپر مولائے کائنات نے سرخ امامہ باندھا ہے، ایک غدیر میں اور ایک آج۔ تو وہی علی، اب میں چھوڑ رہا ہوں آتا ہوں اپنی آیت کے اوپر کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم الکتاب، کہہ دیجیے آپ کہ الوہیت کی، رسالت کی گواہی یا تو اللہ کافی ہے یا اس کے پاس وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم۔ یہ گواہی کا بڑا عجیب مسئلہ ہے حضور والا۔ ایک طرف اللہ گواہ رسالت کا، اور ایک طرف مولائے کائنات یعنی جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ کل کتاب کا علم سوائے مولائے کائنات کا اور کسی کے پاس نہیں۔ ایک صلوات میں تو گواہ، اور گواہ کس کا بن رہا ہے؟ رسالت کا گواہ۔ رسول تو گواہ بن نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ خود مدعی ہے۔ مدعی اور ہوتا ہے اور گواہ اور ہوتا ہے۔ بغیر گواہی کے زندگی اور ایک مذہب جینا، اٹھنا بیٹھنا بغیر گواہی کے ناممکن ہے۔ دنیا میں جب ہم قدم رکھتے ہیں تو پہلے گواہی کی منزل آتی ہے۔ سمجھ گئے آپ گواہی کون سی؟ اب تو ختم ہوتی چلی جا رہی ہے گواہیاں۔ اذان اور اقامت کیا ہے بچے کے کانوں میں؟ یہ گواہی ہے۔ ابھی نہ چلا، نہ آنکھ کھولی، نہ طاقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گواہی۔ مؤذن، مولانا، چاہنے والے، دادا بادا، دادا نانا
سب کان میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم نے اس کائنات کا قدم رکھا، گواہی کی منزل آ گئی، اور یہ گواہی چلتی رہتی ہے۔ نکاح میں گواہی، طلاق میں گواہی، آپس کے صلح کرنے میں گواہی، ہر جگہ گواہی گواہی ہے، بغیر گواہی۔ حد یہ ہے کہ آغاز حیات بھی گواہی ہے، انجام حیات بھی گواہی ہے۔ اگر گواہی نہ دیجیے وہاں قبر کی منزل میں تو ظاہر ہے کہ سب معاملہ نامکمل ہو جائے گا۔ آغاز حیات گواہی ہے، انجام حیات گواہی ہے۔ اور گواہی بھی کیسی گزرے والا کہ ہر موقع پر ہمیں گواہی دینی ہے، بغیر معاملات ہو جائیں تو اس میں بھی گواہ، اس میں بھی گواہ۔ اب آپ دیکھیں گواہ کی حیثیت کیا ہے۔ میں آج تاریخ کے ان 4 بچوں کا یا 3 بچوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ شارٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس لیے کہ تفصیل میں جاؤں گا تو مجھے 1 گھنٹہ چاہیے، پون گھنٹہ چاہیے، وہ آپ ظاہر ہے کہ موقع محل نہیں ہے، ورنہ میں اس کی بھی آپ کو زحمت دیتا۔ بس آپ شارٹ میں بتا رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میرا فہیم مجمع جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسے سمجھ لے گا۔ تاریخ کے 4 بچے، ارے یہ بچوں کی گواہیاں ہیں، یہ بڈھوں کی گواہیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بچوں کی گواہی۔ وہ گواہیاں یاد ہیں نا کہ جو بنیاد ہے، جس پر فیصلہ ہے، پہلے کی یہ منزل ہے، بغیر کسی ترتیب کے میں عرض کر رہا ہوں۔ گواہی کس نے دی؟ جناب عیسیٰ نے گواہی دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انی عبداللہ جانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب زمانہ مریم کا مسئلہ آیا تھا، سارا لشکر یا ساری قوم چلی گئی اس بچے کی گواہی کے اوپر۔ میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بچے کی گواہی وہاں منظور کر لی گئی، مان لی گئی، اس لیے کہ معصوم نے معصوم کی گواہی دی تھی، خود بھی معصوم، ماں بھی معصوم، معصوم نے معصوم کی گواہی دی تو مان لی۔ یہ مریم کے ہاں کہ آپ نے معصوم کی گواہی کو، معصوم کو تسلیم کر لیا، لیکن جب 2 معصوموں نے، ایک معصومہ نے پیش کیا تو وہاں گواہی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور بتاؤں میں آپ کو گواہی بالکل مختصر شارٹ میں بیان کر رہا ہوں آپ، اور ایک گواہی وہ ہے کہ جب جناب یوسف نے، یہ بچوں کی گواہیاں ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہیں، قرآن نے تو اس کو اپنے اندر محفوظ کیا ہے، اسے مانا ہے، اس پر عمل ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بچے تھے بچے تھے، ارے کھڑے ہو گئے تو بچوں کی بات کیا ہے؟ اما بچوں کی گواہیاں تو منظور کر لی گئی، اور بچوں کی نصرت منظور نہ کی جائے گی؟ کہ جب کہا تھا کہ میں انا یا رسول اللہ، میں گواہی دے، میں مدد کے لیے تیار ہوں، تو یوسف کے زمانے میں جب جناب یوسف آئے، پورا واقعہ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود نہیں ہے، اور وہ اس حجرے میں دامن پھٹا ہوا تھا، آگے سے اور پیچھے سے سارے مسئلے، سارے قصے ہیں اسے، اور جب مسئلہ یہ آیا تو اسی بچے نے گواہی دی تھی کہ دامن دے ہوئے کہاں سے پھٹا ہوا ہے، آگے سے ہے یا پیچھے سے ہے، اور اس کے بعد سے اس فیصلہ تو بچے کی گواہی کو تسلیم کر لیا گیا۔ تو بچپنے میں وہاں گواہی، ایک عیسیٰ کے دور میں گواہی، اور ایک گواہی اور تھی کہ جہاں کے اوپر عجیب انداز سے گواہی دی گئی ہے، وہ فرعون کے دربار کی گواہی ہے، اور 2-1 بچوں کی گواہی ہے، تفصیل میں جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی۔ فرعون کے زمانے میں ایک کنیز تھی کہ جو فرعون کی لڑکی کی کنگھی کرتا تھا، اور ایک مرتبہ اس کی کنگھی، بہت غور سے اس واقعے کو سنیے گا، آپ کو شاید ہو سکتا ہے اس لیے آپ کے لیے یہ واقعہ نیا ہو، اس میں تعریف تو ہوگی نہیں، سن لیجیے واقعہ، ہماری مجلس تو ویسے بھی ہوتی ہے جو بغیر تعریف کے ہوتی۔ کنگھی گر گئی،
اس کنگھی کرنے والے نے، کنگھی کرنے والی کنیز نے اٹھایا اور کنگھی اٹھاتے وقت کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکر ہے تیرا پروردگار۔ فرعون کی لڑکی چونکی، کہا کس کا نام لیا تم نے؟ میرے بابا کا نام لیا ہے نا؟ کہا نہیں، میرا مالک کوئی اور ہے، میرا پروردگار کوئی اور ہے۔ یہ کلیجہ تھا حضور والا کہ اس بھرے ہوئے دربار میں، ایسے ماحول میں وحدانیت کا اقرار کر لینا، یہ بڑا کمال ہے حضور والا، جبکہ معلوم تھا کہ حشر کیا ہونے والا ہے۔ کہا نہیں، میں نے تیرے بابا کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ اس خدا کا نام لیا ہے۔ باپ سے جا کے شکایت کی، باپ نے اس کا یہ اصول تھا، معمول تھا کہ جتنے بھی موحد ہوا کرتے تھے، اللہ کو ایک ماننے والے ہوا کرتے تھے اور اللہ کو ماننے والے ہوتے تھے، ان سب کو آگ میں جلا دیتا تھا۔ آگ میں جلانا پرانی بات ہے بھائی، نمرود میں سلگا دیا آگ کو، ابراہیم کو ڈال دیا، فرعون نے ڈال دیا، تو آگ سے ان کا بڑا پرانا رابطہ ہے۔ اسی لیے ہم کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب اپوزٹ کیا ہے آپ خود سمجھ لیے، میں دہراؤں گا نہیں، پرانا رشتہ ہے۔ تو فرعون نے کہا بلاؤ اسے، بلایا، کہا کیا کہا تو نے، کیا واقعہ ہے؟ کہا کچھ نہیں، ایسا واقعہ ہے کہ کنگھی گر گئی تھی، میں نے اٹھایا، یہ کہا تو کہا تیرا رب کون ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے، مالک وہ ہے، خدا وہ ہے، مجھے خدا نہیں مانتی؟ کہا نہیں مانتی، تو خدا نہیں ہے؟ کہا اسے آگ میں ڈال دو، آگ میں ڈال دو۔ عورت کو بڑھایا، اس کی گود میں ایک بچہ تھا، ایک بچی تھی۔ فرعون کے یہاں بچے کا مسئلہ نہیں ہے، اس عورت، اس کنیز کی گود میں ایک بچی تھی۔ وہ ایک مرتبہ ماں تھی اور یہ بچی تھی۔ جب حکم ہوا کہ میں تجھے سزا دے رہا ہوں، جاؤ آگ میں سے جلا دیا جائے، جلاد آگے بڑھے، بازو پکڑا، تو ایک مرتبہ جانے لگی تو بچی کو دیکھتی، ظاہر ہے ماں کا دل تھا، 4 سال کی بچی، کیا اسے وہ ہوگا؟ تو ایک مرتبہ ممتا تھی، پھڑک اٹھی، اس بچی نے محسوس کر لیا کہ میری ماں ممتا کی بنیاد کے اوپر اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا رہی، رک رہی ہے، مجھے دیکھتی چلی جا رہی۔ ایک مرتبہ اس بچی نے آواز دی، قدرت ہے اسے کہتے ہیں، 4 سال کی بچی یا 3 سال کی بچی، آواز دی، ماں جس مالک کی قربانی دے رہی ہو، جس اللہ کی راہ میں جا رہی ہو، مجھے کیا دیکھ رہی ہے؟ تمہارے دل میں اس کی محبت ہو، اور مجھے بھی لے چلو، تمہارے بعد میں کیا کروں گی رہ کے؟ مجھے تو ظاہر ہے مجھے بھی جلایا جائے گا۔ ماں نے آگے بڑھی، بچی کو لیا اور ساتھ میں دونوں آگ کے حوالے کیے گئے۔ بچی ماں راہی جنت ہو۔ تو یہ ماں بچی کا بولنا، یہ گواہی دینا کہ اللہ برحق ہے، یہ گواہی نہیں تو اور کیا ہے؟ جو 4 سال کی بچی بول رہی ہے اور اس نے اپنی ماں کے لیے حوصلہ افزائی، ہمت کا سبب بن جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے قدم کو پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے۔ گود میں لیا، لینے کے بعد آگ کے حوالے ہو گئی، مگر جلنے سے پہلے ایک بات کہی، کہتی ہے کہ جلا دو، مجھے معلوم ہے کہ میرا انجام کیا ہے، میں تو جلنے جا رہی، لیکن ایک فرمائش ہے، ایک خواہش ہے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا خواہش یہ ہے کہ میری ہڈیوں کو جلانا نہیں، میری ہڈیوں کو دفن کر دینا۔ دفن ہو گئی ہڈی،
اللہ کے چاہنے والوں کا مرتبہ کیا ہے سنو، ہڈیوں کو دفن کر دیا گیا۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صلوات اور پڑھیں، معراج سے گزر رہے تھے اور جب وہاں پہنچے تو خوشبو محسوس کیا۔ پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ سرکار دو عالم کو سب معلوم تھا کون سا علم ہے، کون سی خبر ہے کہ جسے محمد و آل محمد کو پتہ نہ ہو، لیکن امت کو بتانے کے لیے بہت سی باتیں ایسی ہیں جس انداز میں ہم پڑھتے ہیں، ہم سناتے ہیں۔ جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل نے پورا واقعہ بیان کیا، واقعہ ختم ہو گیا، قیامت تک اس ہڈیوں سے خوشبو آتی رہے گی۔ توحید کا پرچار کرنے والی وہ عورت جس کی ہڈیوں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے وہ خوشبودار بنا دیا ہے، تو جو آل محمد کو چاہے کیا اس کا کفن میلا ہو سکتا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی حضور والا، ایک اس عورت کی گواہی کا مسئلہ ہے، ہم تو ہمیشہ گواہی دیتے ہیں، اور یاد رکھو ساری گواہیاں ایک طرف ہے، اگر ولایت کی گواہی نہیں ہے تو ساری ولایت جو ہے آپ کی تسلیم نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ گواہی میں بھی یہ حواس خمسہ کی ضرورت ہے۔ کورٹ میں کسی اندھے کی گواہی نہیں ہوتی ہے، چشم دید گواہ، اما جس کے آنکھیں ہی نہیں ہیں وہ گواہی کیا دے گا؟ کہاں دیکھ لیا سے آنکھیں نہیں ہیں تو چشم دید گواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ گونگے کی گواہی، اما جب بول ہی نہیں پائے گا تو گواہی کیا دے گا؟ تو دنیاوی عدالت میں ساری باتیں ہیں، یہ دو چیزیں خاص طور سے، اور بھی چیزیں ہیں کہ گونگا اگر ہے تو گواہی نہیں، یعنی سننے کی بھی صلاحیت ہو، دیکھنے کی بھی صلاحیت ہو، تب گواہی مانی جائے گی۔ ناقص ہوگی وہ گواہی جو اندھا دے دے۔ تو اگر مادے میں یہ قوت ہے تو سوچئے اگر وہاں کی گواہی ہو تو کیا اگر کوئی گونگا ہے، کوئی بہرا ہے، اس کی گواہی نہیں؟ ارے ہماری گواہی اور گواہی کیا ہے؟ ہم تو یہی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ یہ گواہیاں میری ہے، حضور کی شرط ہے، اعلان کی شرط ہے، یعنی قلب میں وہ گواہی مضمر بھی ہو، دینے کی صلاحیت بھی ہو، اعلان بھی ہو۔ اللہ نے کہا دیکھو وہ تمہاری گواہیاں ہیں، جہاں تمہارے عزوں میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے تو گواہی تمہاری نامکمل رہ جاتی ہے۔ تو صحیح کہ ایک گواہ کو ایسا لاؤں گا جو غدیر کے میدان میں جہاں حضور بھی ہوگا، اعلان جنگ بھی ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ گواہیاں ہیں، ادھر بچوں کی گواہی۔ آپ تو غور فرمائیں کہ بچوں کی گواہیاں کتنی اہمیت ہے۔ تو ساری کائنات میں یہ ہے، یہ چار گواہیاں آپ کی ہیں، لیکن ہم نے جب دیکھا کربلا میں بھی گواہی ہونی چاہیے۔ عجب نہیں کہ آواز آئے کہ کربلا میں بھی دو گواہیاں ہیں۔ اور گواہ کی آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، گواہ کی اصول یہ یہاں ہے کہ گواہ کا سارا خرچہ جو ہوتا ہے وہ مدعی پر ہوتا ہے، دعوے کرنے والے پر ہوتا ہے۔ مقدمہ لڑنے والے خوب سمجھتے ہوں گے، گواہی دیتا ہے تو سارا خرچہ مدعی پر ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ جب مولا خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو آپ تو گواہ کی حیثیت سے تھے، سارا خرچہ مدعی پر۔ اب سمجھ میں آیا کہ بعد ولادت مولا کائنات یہ انگوٹھا کیوں چوس رہے ہیں پیغمبر اسلام کا؟ پیغمبر اسلام کا انگوٹھا چوس کے بتا رہے ہیں کہ میں گواہ ہوں، میرا سارا خرچہ جو ہے وہ مدعی رسالت پر ہے، اس لیے غذا دے رہے ہیں، ماں کا دودھ میں نے پیا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔
اب یہ 2 گواہیاں ہو گئیں، ساری گواہی ہوئی، تو کربلا کے میدان میں بھی 2 گواہی ہونا چاہیے. یہ بچوں کی گواہی، ایک وہ 4 سال کی یا 5 سال کی بچی، اس کا نام تھا سگیرہ، اور ایک وہ 6 مہینے کا اصغر جو گواہی کے حصے سے آیا تھا. یہ 2 گواہ ایسے تھے کہ حسین کی شہادت اور مقصد حسین کو مکمل کر دیا ہے ان 2 گواہوں نے. لیکن گواہوں کا انداز الگ تھا. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، یہ گواہی کے لیے بولنا ضروری ہے، لیکن جو خاصان خدا ہے، خاندان بنی ہاشم، وہ اس سے مستثنیٰ ہے، ان کا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے. اصغر کو ہاتھوں پر لے کے آئے اور آنے کے بعد کس شان سے گواہی دی تھی، مسکرا کے گواہی دی تھی. اصغر کی مسکراہٹ بے معنی نہیں تھی. حسین بتا رہے تھے کہ سارے گواہ ایک طرف ہیں، لیکن اصغر کی گواہی ایک طرف ہے، سکینہ کی گواہی ایک طرف ہے. تیر چلا اور اس کے بعد سے اصغر مسکرائے. یہ مسکرانے کا مقصد کیا تھا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ عجب نہیں کہ مسکرا کے ارشاد فرما رہے ہو، دادا آپ کے سر پر ضربت لگی تو آپ نے کہا تھا فزتو برب الکعبہ. آج کربلا کے میدان میں میں مسکرا کے اس کی تفسیر بن کے دنیا کو سمجھا رہا ہوں کہ میرا دادا بھی کامیاب ہے، میرا باپ بھی کامیاب ہے، میں بھی کامیاب ہوں. اصغر کی مسکراہٹ کامیابی کی علامت تھی، کامیابی کا اعلان تھا. سکینہ کے تماچے یہ گواہ کی حیثیت سے تھے کہ دیکھو کل میں ان رخساروں کو روز حشر دکھاؤں گا، یہ گواہی کے طور پر ہوگا. علی اصغر اپنا گلا پیش کریں گے گواہی کے طور پر، علی اکبر اپنا سینہ پیش کریں گے گواہی کے طور پر، اور محمد اپنی زحمتیں پیش کریں گے کہ میں گواہ ہوں. حسین ابن علی بھی آگے بڑھیں گے میں گواہ ہوں. اللہ اللہ میرے عزیزو، یہ گواہ کیسا تھا؟ میں نے ابھی ایک واقعہ سنا ہے، بہت ہی مختصر اختصار میں کروں کہ اصغر کی گواہی اور اصغر کی شہادت دنیا ابھی تک برداشت نہیں کر پاتی ہے. چنانچہ ایک ملک مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا ہے، وہاں پر ایک شخص نے اپنی مصیبتوں کو بیان کیا تو دوسرے شخص نے یہی علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کو بیان کیا کہ تمہارے اوپر مصیبت کیا پڑے گی جو کربلا میں ان بیویوں پر اور بچوں پڑ گئی. وہاں ایک شخص بیٹھا تھا جو سربراہ مملکت تھا، وہ میٹنگ چھوڑ کے اندر چلا جاتا ہے. جب میٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو میٹنگ میں شرکا دیتے وہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے بیچ میٹنگ میں آپ اٹھ کے چلے گئے، آپ نے پوری بات نہیں سنی. کہا میں نے سنا ہے کربلا کے واقعات میں جو تم نے جس بچے کی شہادت کو بیان کیا، میں نے آدھی شہادت کو سنا ہے، آگے کیا کہنا چاہتے ہو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن یاد رکھو میں اس قسم کے مصائب اور مصیبت کا سننے کا عادی نہیں ہوں، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اور آج سے ہماری مملکت میں ان کے مصائب نہ پڑھے جائیں، اس لیے کہ ہماری قوم اس مصائب کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. صاحب دل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ برداشت نہیں ہوتا ہے. وہ کیسے تھے کربلا والے، وہ کیسا تھا ہرملا کہ جس نے تیر صوبہ سواز کیا. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں آپ کو نہ رلوائے سوا غم حسین. میرے عزیزو وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب ظالم بلاتا ہے سید سجاد کو، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آزاد کیا، بیڑیاں کاٹ دی، ہتکڑیاں کاٹ دی، اب چاہے یہاں رہو چاہے وہاں رہو. یہ سننا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ میں اپنی پھوپھی سے اجازت نہ لے لوں گا، مشورہ نہ کر لوں گا، اس وقت تک میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکوں گا. آئے شہزادی کے پاس، جب آپ نے دیکھا کہ نہ آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں نہ آپ کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، ایک مرتبہ آپ سمجھ گئیں. کہا بیٹا کیا آزادی مل گئی ہے، یہاں قید سے آزاد ہو گئے؟ کہا ہاں پھوپھی اماں. کہا بیٹا پھر میرے لال پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں اللہ عظمت شہزادی امام وقت ہونے کے بعد کہہ رہا ہے، آپ سے پوچھ رہا ہے. کہا یہی تو امامت کا تقاضا ہے کہ اگر احترام نہیں تو پھر امامت کس بات کی ہے؟ یقیناً میں امام ہوں، لیکن یہ محترمہ جو ہیں، یہ پھوپھی ہماری ہیں، یہ لائق احترام ہے، قابل احترام ہے، اس لیے کہ شریکت الحسین ہے. یہ مسائل میں اسلام کو بچانے میں یہ برابر کی شریک ہے، یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے.
پھوپھی جیسا آپ ارشاد فرمایا، ہاں جاؤ میرے لال جا کے یہ کہہ دینا کہ ایک گھر خالی کرا دے اور میں پہلے اپنے بھیا کا ماتم کروں۔ لیجئے وہ گھر خالی ہوا، تبرکات آنا شروع ہوئے، ایک ایک کا سر آیا، کبھی جناب ام فروا آگے بڑھی، کبھی جناب ام لیلا آگے بڑھی، ایک ایک بیوی آگے بڑھتی ہیں، کبھی جناب کلثوم آگے بڑھی، اور اس کے بعد سے 2 سر آتے ہیں کہ اون محمد کے سر تھے، کوئی بیوی آگے نہ بڑھی۔ ایک مرتبہ شام کی بیویاں کہتی ہیں کیا اس کی ماں دنیا میں زندہ نہیں ہے جو اس ماتم کو، اس سر کو لے کے ماتم کرے؟ زینب بے چین ہو گئی، ارشاد فرماتی ہے ایسا نہ کہو اس کی ماں دنیا میں زندہ ہے، لیکن میں اس پر رہوں کہ جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے۔ میں حسین کا ماتم کروں یا اپنے لال کا ماتم کروں؟ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ قافلہ چلا وہاں سے کربلا کی منزل میں آیا، اب بیویوں نے قبروں پر اپنے کو گرایا، اور پھر جب وہاں سے قافلہ تیار ہوا، بس ایک روایت اور آپ کی زحمت کا تمام کروں، سب جب تیار ہو گئے لیکن ایک بیوی جو تھی وہ خاک کربلا پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیویوں نے کہا بی بی تشریف لے چلیے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ بات جب سید سجاد تک پہنچتی ہے، زینب اولیاء مقام کہتی ہیں اے سید سجاد بیٹا دیکھو وہ بیوی اٹھتی نہیں ہے، وہ رباب جس کا نام تھا۔ آئے سید سجاد کا رباب، لشکر تیار ہے، قافلہ تیار ہے، چلو آپ۔ ایک مرتبہ سر اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے آقا، اے میرے امام، میں کیسے جاؤں؟ اس لیے کہ میرے پاس 2 امانتیں تھیں، ایک شہزادی سکینہ، ایک اصغر۔ ارے اصغر کو میں کربلا میں چھوڑ آئی اور سکینہ کو میں قید شام میں بازو پکڑا۔ آگا بی بی صبر سے کام لیجیے آ گئی مدینے میں، بس حضور والا اختتام کی منزل پر 2 کلمے آپ کی خدمت میں۔ جب یہ قافلہ آیا ہے، مدینے میں آیا ہے، اور اس کے بعد سے جب یہ مدینے میں آیا اور گھر بیت الشرف میں آیا، ایک بی بی آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد کبھی زینب کی گود کو دیکھا، کبھی ام کلثوم کی گود کو دیکھا، کبھی رباب کی گود کو دیکھا، ایک ایک گود کو دیکھ رہے۔ ارے آپ سمجھ گئے وہ کون بی بی تھی؟ وہ تھی جناب سغرا، ایک ایک بی بی کو گود کو دیکھ رہی ہے۔ سید سجاد نے پوچھا اے سغرا کیا تلاش کر رہی ہو؟ سغرا نے جواب دیا ارے میں گودی دیکھ رہی، میرا بھیا علی اصغر میں نے آپ کے حوالے کیا تھا، آگے بڑھے۔ اے سغرا صبر سے کام لو، تمہارا بھیا اصغر کربلا میں شہید ہو گیا، بابا پر نثار ہو گیا، بابا پر گواہی دی۔ اے بابا میری قربانی آپ کے کام آ جائے تو میں اپنی قربانی پیش کرتا ہوں۔ اے سغرا صبر سے کام لو، اے سغرا کربلا سے ہم لٹ کے آئے۔ سیعلم الذین عی منقلب انقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون اور رضن میں قضائہ تسلیما لامرہ۔ پردگارات واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس کی لی تمناؤں کو پورا کر۔ پالنے والے جو بیمار ہو شفا عطا فرما، پالنے والے جو بے روزگار روتی فرما، پالنے والے جو بے اولاد صاحب اولاد کر، پالنے والے ہمارے اندر وہ جذبہ حسینی پیدا کرتا تاکہ ہم سچے حسین کے چاہنے والے بن جائیں۔ پالنے والے ہم سب کے والدین پر رحمت نازل فرما، پالنے والے امام زمانہ کا ظہور جلد باقی محمد و